السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے حلقے میں انشاءاللہ تیسری آیت کے بارے میں کچھ بحث ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اہم نقطہ قرآن کے بارے میں جو آپ کے سامنے میں رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیات آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی آپ کسی ایک آیت کو دوسری آیت سے منقطع کر کے نہیں پڑھتے. یہاں تک کہ اگر آپ کو ایسا معلوم ہو کہ کسی آیت میں آپ کوئی بات پڑھ رہے ہیں اور اگلی آیت میں کوئی نئی بات شروع ہو گئی، ایسا بھی ہوتا ہے قرآن میں کہ ایک موضوع چل رہا تھا، ایک دم سے ایک اور موضوع شروع ہو گیا. ان آیات میں بھی آپس میں تعلق ہے، ان آیات کا بھی آپس میں بہت گہرا ربط ہے. کچھ کبھی کبھار ربط کو اپنے سامنے پیش کرنے کے، کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے تدبر کی ضرورت پڑتی ہے، سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دیکھیے کسی اچھے اسپیکر کا کلام ہو، کسی کا حسن خطاب ہو، بڑی اچھی تقریر کرتا ہو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی بات میں ایک نظم ہے. یعنی بات کہاں شروع ہوئی، پھر وہاں سے کہاں آگے نکلی، پھر وہاں سے کہاں آگے نکلی. ایک ترتیب ہوتی ہے بات کی جس سے اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر کوئی بات کرے نہ اس کا سر نہ پیر، پہلے آخری بات شروع میں کر دی، شروع کی بات آخر میں کرتی، بیچ کی بات پتہ نہیں کہاں گئی، اگر ترتیب نہ ہو کلام میں تو انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. تو جس چیز کو بلاغہ کہتے ہیں، جس چیز کو حسن خطاب کہتے ہیں، خوبصورت بات کرنا، اچھی تقریر کرنا، اس کے لوازم میں سے ہے، اس کی شرطوں میں سے ہے کہ بات منظم ہو، اس میں ایک خاص ترتیب ہو. تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کی آیات میں ایسے ہی بس بات ادھر سے ادھر کس سے ادھر نکل جاتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہو. پھر دوسری بات جو امام عبدالحمید فراہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورتی سے کہی. انہوں نے کتاب لکھی نظام القرآن، عربی میں کتاب لکھی ہے. ہمارے انڈیا کے عالم تھے امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ، آپ نے تفسیر کا نام سنا ہوگا، تدبر القرآن ان کے استاد تھے. تو انہوں نے عربی میں کتاب لکھی نظام القرآن، اور اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ٹھیک ہے کئی جگہ پر ایک جو ربط ہے آیات کا وہ نظر آتا ہے، لیکن کہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ایسی بات دوسری شروع ہو گئی، یعنی اس کا پچھلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جواب میں انہوں نے کہا، یہ کتاب لکھی، کہتے ہیں میں صرف انہی مقامات پر بحث کروں گا اس کتاب میں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق ہی نہیں پہلی بات کا اگلی بات سے. میں صرف اس کے بارے میں، تاکہ تمہیں میں واضح کر دوں، تمہارے لیے واضح کر دوں کہ واقعی تعلق ہے. پھر دوسری جو بات انہوں نے کی جو میرے دل کو بڑی شدید لگی، اس ہفتے ہی میں نے پڑھی. کہتے ہیں کہ دیکھو جس نے زمین اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے اوپر دیکھو، اپنے نیچے دیکھو، انظر الى ما هو من فوقك وما هو من تحتك وما من حولك، انظر الى الخلق، تمام مخلوق کی طرف دیکھو، اپنے اوپر دیکھو، اپنے نیچے دیکھو. تمہیں نظام نظر نہیں آتا؟ تمہیں اپنے جسم میں نظام نظر نہیں آتا؟ تمہیں سورج اور چاند میں نظام نظر نہیں آتا؟ جس نے ہر چیز میں نظام ڈالا ہے اس نے اپنی کتاب میں نظام نہیں ڈالا ہوگا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ بڑے غصے میں انہوں نے، معلوم ہوتا ہے عربی کی کتاب لکھی ہے اپنی شروع میں، کہ یہ لوگ کیا کیسے دیتے ہیں کہ قرآن کی بات آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے. اسی کے بارے میں ابھی میں نے اس لیے آپ سے بات کی کہ ان آیات میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب جو اگلی آیت ہم پڑھنے لگے وہ اگلی آیت ہے. لیکن اگلی آیت کا، تیسری آیت کا پہلا لفظ ہے الذین. الذین کو عربی میں کہتے ہیں اسم موصول، اور یہ لفظ کبھی کسی جملے کے شروع میں نہیں آتا. اس کے لیے ایک مقصود ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کلام ہے اس سے یہ جڑا ہوا ہے، یعنی المتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب ترجمہ ایسے ہوگا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے جو کہ ایمان غیب پر رکھتے ہیں. یعنی بات ایک ہی چل رہی ہے لیکن آیات کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا. اب ہماری کتابوں میں اگر جملہ ایک ہو تو فل سٹاپ جملے کے آخر میں آتا ہے کہ نہیں؟ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جملہ ایک ہی ہے لیکن درمیان میں ایک طرح سے آیت رک گئی، پھر آگے جا کے اور رکی، پھر آگے جا کے اور رکی، یعنی 3-4 آیات جا کے ایک جملہ بنتی ہیں. یہی معاملہ فاتحہ کا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں جا کے جملہ مکمل ہوتا ہے. پھر بعد میں اگلا جملہ شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی 3 آیات ہیں لیکن جملے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. اب انسان کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں جو کلام کی ترتیب ہے، آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کی بات جو اس کی تقسیم ہوتی ہے نا وہ جملوں میں ہوتی ہے. ہمارا ذہن ایسا ہے، آپ کسی بھی زبان میں بات کر لیں، اگر آپ نے پورا جملہ نہیں ادا کیا تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کہہ رہے ہو، آدھی بات کر دی تو ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی سے کہیں میں کیا بھائی کچھ آگے تو بات کرو، جملہ تو پورا کرو اپنا. اس نے کہا، اب کیا کہا بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح، آدھی بات رہ گئی نا.
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں قرآن میں؟ جان بوجھ کے جملے کو کاٹتے ہیں، جان بوجھ کے. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ آیت کہاں رکے، آیت کہاں شروع ہو. اور اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ جس طرح ایک جملے کو آپ ایک ہی سمجھتے ہیں نا، اس میں سے آپ حصے الگ الگ نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کو آیات کو بھی جوڑ کر سمجھنا ہوگا، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ ایک جگہ ہے تو اگر فاتحہ میں ہے تو پھر تو تمام قرآن میں ہوگا، اگر بقرہ میں اس بات کی دلیل ملی تو ہر جگہ ملے گی. یعنی اگر کلام جڑا ہوا ہے ایک طرح سے گرامر کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے، تو موضوع کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے بھی جڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس آیت کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. الذین یؤمنون بالغیب، اسے سید قطب رحمہ اللہ فرماتے تھے تصویر الفنی فی القرآن الکریم. قرآن اپنی بات کبھی کبھی سمجھانے کے لیے ایک تصویر کھینچتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک تصویر سی آتی ہے کوئی کانسیپٹ سمجھنے کے لیے، تو تصویر جو کھینچی جا رہی ہے ہدی للمتقین میں، جسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی تعبیر سے سمجھایا تھا کہ کوئی انسان ہے جس کے کپڑے ہیں اور کپڑے نازک قسم کے ہیں، اور وہ جا رہا ہے اور رستہ بہت پتلا ہے، ایسے بہت چھوٹی سی گلی ہے اور دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور کانٹے ہیں جھاڑی کے. تو جب انسان جاتا ہے تو اپنے کپڑے سمیٹ کے نکلتا ہے کہ کہیں جھاڑی میں پھنس نہ جائے، تو اس کو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اسے کہتے ہیں تقویٰ. انہوں نے تقوی کی ڈیفینیشن دی، یہ تعریف دی انہوں نے تقوی کی. اب ہدی للمتقین سے بات کیا نکلی کہ آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے جانا کہاں ہے. اگر آپ کو ہدایات دے بھی دی جائیں کہ اس سڑک کو لو، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، جاتے وقت بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب اگلی بات آ گئی شرط کہ اس سڑک پہ کوئی بغیر احتیاط کے نہیں جا سکتا. یا ایسی کوئی سڑک نہیں ہے کہ آپ بے پرواہ چلے جاؤ اور پہنچ جاؤ گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو بہت احتیاط سے تقوی کے ساتھ چلنا پڑے گا. تقوی اپنے آپ کو بچا کر چلنے کی بات ہو رہی ہے. اب آگے اسی تصویر کی اس کا ایک مزید پہلو آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جن کا غیب پر ایمان ہے. اب غیبیات میں ویسے تو آپ کو سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان غیب میں سے ہے، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان غیب میں سے ہے، آخرت پر ایمان غیب میں سے ہے، قدر پر ایمان غیب میں سے ہے، رسولوں کی وحی پر ایمان، فرشتہ اترتا ہوا تو نظر نہیں آتا وہ بھی غیب میں سے ہے، رسالت ہمارا قرآن پہ جو یقین ہے، جو کانفیڈنس ہے قرآن میں، وہ بھی غیب میں سے ہے. لیکن اس تصویر میں اس کی طرف کیا خوبصورت اضافہ ہوا کہ آپ ایسے رستے پہ ہیں جس کے خطرے آپ کو نظر نہیں آتے. اس کی منزل آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی؟ نہیں نظر آتی. اور آپ اس رستے میں ہیں تو کبھی یہ آپ کسی رستے پہ ہوں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنی پروگرس ہو گئی، کتنے آگے نکل آئے، ابھی آگے کتنا رہتا ہے. یہی تو رستے کی کچھ شرط ہوتی ہے نا کہ آپ کو پتا ہو کہ چلو اب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی 1 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. اگر کوئی فلائٹ میں بیٹھا ہو تو بار بار فلائٹ اٹینڈنٹ سے پوچھتا ہے ہاؤ مینی آورز لیفٹ. اب تو انہوں نے جی پی ایس لگا دیا تو آپ کو پتا ہو کتنا آگے ہے. لیکن اس سفر کے بارے میں، ہدایت کے سفر کے بارے میں، جس میں آپ مسافر میں مسافر اس دنیا میں، اس میں ہمیں یہ نہیں پتا ہم کہاں پہنچے، یہ نہیں پتا یہ سفر ختم کب ہونا ہے، پتہ نہیں آج اللہ تعالیٰ لے جائے یا کل لے جائے یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 50 سال بعد. اور اس سفر میں جو خطرے آنے والے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، اور اس سفر میں جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ اس کا بھی ہمیں علم نہیں. بس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ بس ہمیں راستہ بتا دیا، اب ہمیں کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی چیز آخرت میں ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب، یہ توکل کی بات ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کی ہے کہ جس انسان کا اس کتاب پر پورا ایمان ہو، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایک اطمینان سا ہوگا کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہی صحیح ہدایت ہے. اگر مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی پھر بھی وہی صحیح ہدایت ہے، وہی میری بہتری کے لیے ہے کہ میں کانٹوں میں نہ پھنس جاؤں، میں کسی خطرے میں نہ گر جاؤں. الذین یؤمنون بالغیب. اب اگلی بات کرنے سے پہلے، وہ یقیمون الصلاۃ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم قاعدہ قرآن سمجھنے کا سمجھا دوں. یہ میں بڑا شکر گزار ہوں، ہمارے بہت اچھے عالم ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ڈاکٹر اکرم ندوی. وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے خاص درخواست کی تھی کہ ہمارے کیمپس پہ آئے، ہمیں کچھ دروس دیں. تو انہوں نے میرے لیے بھی کافی کانسیپٹ جو ہیں وہ واضح کیے ہیں، جو پہلے مجھے کچھ خیال تو تھا ان کے بارے میں، لیکن ان کی وضاحت کے بعد تو ایسے جیسے یعنی 1 ہفتہ ان کے ساتھ پڑھنے کے بعد بھی ایسا لگا جیسے وہ نیا مسلمان ہوئے. سیریسلی فوق کل ذی علم علیم، جس کے پاس تھوڑا بہت بھی علم ہو اس سے اوپر کوئی اور ہوتا ہے جس کے پاس اور علم ہو، اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی. رائٹ؟ تو خیر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو دین کی اساس میں سے ہے، جو عام ہمارے ہاں اس پہ بحث ہوتی ہی نہیں، اور وہ بہت اہم ہے. اگر آپ وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا تو قرآن کی بہت ساری حکمت آپ مس کر جائیں گے. وہ میں آپ کو اس حلقے میں سمجھا دوں، پھر صلاۃ والی بات سمجھ میں آئے گی، نماز والی بات. وہ کیا ہے کہ ہمارے دین میں کچھ ہیں اصول. اصول سے مراد ہے کہ انسان کی شخصیت میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں ڈالنا چاہتا ہے. انسان کی ایک اصلاح ہی ہے، قرآن ہدایت دے رہا ہے تو انسان کو بہتر کرنے کے لیے دے رہا ہے. تو انسان کی بہتری کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی بہتری کا مطلب ہے کہ اس میں ایمان ہو، غیب پر ایمان ہو، ٹھیک ہے، اس میں تقویٰ ہو، اس میں صبر ہو، سچ بات کرے تو سچ کرے،
کسی سے بزنس کرے، تجارت کرے تو دیانت سے کرے، ایمانداری سے کرے، جھوٹ نہ بولے. کسی سے سلوک، کسی سے معاملہ ہو اس کا تو اچھے اخلاق سے اس سے بات کرے. یہی ہے نا، یعنی انسان کی بہتری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سلوک اچھا ہو اور لوگوں کی طرف، خلق کی طرف اس کا سلوک اچھا ہو. اس کے لیے الفاظ بہت ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا آپ نے اچھا تعلق کرنا ہے تو اس میں تقوی کا لفظ آ گیا، ذاکر کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے نا، مستغفر جو اللہ تعالیٰ کی استغفار کرے، اس سے دعا کرے، اسی طرح اور الفاظ ہیں قرآن کے. اور آپ اگر دیکھیں قرآن کی ان آیات کا جائزہ لیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب، اللہ تعالیٰ خاص قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو ان کے آخر میں جن سے محبت کرتا ہے وہ دین کی اصل ہے. یعنی یہی اوصاف ہیں، یہی کوالٹیز ہیں جو تمہیں اپنے اندر ڈالنی ہیں. واللہ یحب الصابرین واللہ مع المتقین، اللہ کن کے ساتھ ہے، کن سے محبت کرتا ہے. اور پھر بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، لعلکم، تاکہ تم، یہ کچھ تمہیں دیا ہے تاکہ تم، اس کے آگے کیا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، رائٹ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم جانو، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اصول ہیں دین کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبر ایک آئیڈیا ہے، انسان کو صابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صابر ہونا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں اس میں صبر ہونا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں اس میں ذکر ہونا چاہیے، انسان کو ذکر کرنا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں انسان کو سچا ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک آئیڈیل ہو آپ کے دماغ میں، صبر بھی ایک آئیڈیل ہے، سچ بولنا بھی ایک آئیڈیل ہے، لیکن اس کی کوئی پریکٹس نہ ہو تو زندگی میں وہ چیز آتی نہیں ہے. اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی ریاضت، کوئی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین کے بڑے بڑے احکام دیے نا، بنیادی احکام دین کے، ان کا مقصد ہے کسی نہ کسی اصل کی طرف جانا. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دین کے سب سے بنیادی احکام میں سے نماز ہے. نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بہت سارے فائدے بتائے ہیں اور ان تمام فائدوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، کس لیے قائم کرو، تاکہ مجھے یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ایک اصل ہے، یعنی قرآن کے بنیادی مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ کو انسان یاد رکھے. اور اب یاد کیسے رکھے، اس کے لیے کیا دے دیا، اس کے لیے نماز دے دی. یعنی تمہیں ایک آئیڈیل بھی دے دیا کہ تمہیں ذکر کرنا ہے، اور اس آئیڈیل کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرو گے وہ بھی دے دیا. یعنی تمہیں اپنی طرف سے کوئی کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکالو اللہ کو یاد کرنے کا. جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے یاد کرنے کا وہ تمہیں دے دیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ اندازہ کریں، تقویٰ جو ہے وہ ہمارے آئیڈیلز میں سے انسان کو متقی ہونا چاہیے. ایون دو ہمارے کلچر میں متقی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ہمارے انڈو پاک کلچر میں، وہ بہت ہی الٹی سیدھی قسم کی ہے. ہمارے یہاں متقی کی ڈیفینیشن ہے بہت ہی پرہیزگار انسان ہو، کبھی مسکراتا نہ ہو، لوگوں سے کبھی بات نہیں کرتا، اگر کسی دعوت میں جائے گا تو کونے میں جا کے بیٹھے گا اور تھوڑے سے دو دانے چاول کے لے کے پھر وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا. یہ تقوی والا انسان ہے. باقی سب ہم جہنمی ہیں، ٹھیک ہے. تقوی والا آدمی ایسا جو بہت ہی اسے دیکھ کے آپ کو ڈپریشن ہو جائے، اور وہ خود بھی ڈپریس معلوم ہوتا ہے اور آپ کو اس کو دیکھ کے ڈپریشن، یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا. تقویٰ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما هو الذی اضحک وابکا، وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. یعنی کسی کے اندر تقویٰ ہو تو کوئی عجیب چیز نہیں بن جاتا. ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، کسی کے پاس تقویٰ ہو تو بہت عجیب سی چیز بن جاتا ہے. وہ لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، لوگ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے بس مجھے اپنی عبادت کرنے دو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن خیر، تقوی کے بارے میں اب انسان اپنی زندگی میں تقوی کیسے لائے، تو بہت بڑا آئیڈیل ہے. وہ بڑے متقی لوگ ہمارے کہتے ہیں بڑا متقی آدمی ہے، یعنی وہ بہت ہی دور کی چیز ہے، میں تو وہاں کبھی پہنچ نہیں سکتا، بس وہی ہے متقی آدمی، وہ میرے لیے دعا کر دے گا تو کچھ معاملہ صحیح ہو جائے گا، رائٹ. ہمارے دماغ میں یہ آئیڈیا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے بارے میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لما لعلکم تتقون. تمہیں روزے کا حکم دیا جیسے تم سے پہلے والوں کو دیا گیا تھا، تاکہ تم میں کیا پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو. یعنی اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو روزے کا فائدہ کیا نکلے گا، تقویٰ. اب روزہ تم نے رکھا ہو، تمہاری داڑھی ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو اس سے کیا امید نکلے گی، یہ نہیں ہے روزہ رکھو گے تاکہ تمہاری داڑھی نکل آئے، روزہ رکھو گے تاکہ تم حافظ قرآن بن جاؤ. روزے کا فائدہ کیا، تقویٰ. یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں، جو رولز تمہیں بتائے گئے ہیں، جو عبادات دی گئی ہیں اور معاملات دیے گئے ہیں، وہ تمام کسی نہ کسی ایک اصل کی طرف جاتے ہیں. کوئی ایک بڑا پرنسپل ہے. تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، وہاں اتنی بڑی چیز تک کیسے پہنچے گا انسان. چلو روزہ تو آسان ہے تمہارے لیے، وہ تو تمہارے لیے آسان کر دیا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا.
تو ٹھیک ہے، روزے کو پکڑ کے رکھو تاکہ تقویٰ تمہارے اندر آئے، نماز کو پکڑ کے رکھو تاکہ تمہیں برائی سے دور رکھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے نا. انسان کو پاک ہونا چاہیے، انسان کو اندر سے پاک ہونا چاہیے. پاک ہونے کے لیے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا نام ہی زکوٰۃ ہے، پاکیزگی. تم بھی پاک ہوگے، تمہارا مال بھی پاک ہوگا. اب زکوٰۃ کوئی دے گا، اگر کسی نے زکوٰۃ کا اہتمام کیا تو پھر دوسری بات کیا ہوگی؟ ہمارے اصول میں سے ہے الاناء بما فیہ ینضح، عربی کا قول ہے، عربی میں محاورہ ہے کہ جو ایک مٹکا ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے وہی نکال سکو گے جو اس کے اندر ہے. اس کے اندر دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا بھائی، جوس نہیں نکلے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. الاناء بما فیہ ینضح. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کے اندر گندے خیالات ہیں، آپ ہمیشہ خراب چیز دیکھتے ہو، خراب چیز سنتے ہو، تو آپ میں سے نکلے گا کیا؟ خراب ہی نکلے گا، ٹھیک ہے نا. جو آپ کے اندر جائے گا وہی باہر نکلے گا. میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے اگر وہ حرام کما رہا ہے اور پھر زکوٰۃ دے رہا ہے، اندر کیا جا رہا ہے؟ گند. جب گند اندر جاتا ہے تو باہر کیا نکلتا ہے؟ گند. الاناء بما فیہ ینضح. یعنی زکوٰۃ کے حکم سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ نے جس طریقے سے کمانا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ نے حرام طریقے سے کمایا تو زکوٰۃ کیا؟ زکوٰۃ تو وہ جو پہلے سے ہی پاک ہے اس کو مزید پاک کرنے کے لیے اور آپ کو خود پاک کرنے کے لیے. لیکن آپ کے اندر گند اور آپ گند باہر دے رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر سمجھیے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بہت بڑا اصل ہے دین کا، جس کا ایمان ہو غیب پر، اندیکھی حقیقت پر. ہماری دو آنکھیں کھلی ہیں. اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک نظر ہماری اس دنیا کی حقیقت پر اور ایک اندیکھی حقیقت پر، اور یہ دونوں حقیقتیں ساتھ ساتھ ہیں ہمارے لیے. کسی کا ایمان نہ ہونا تو اس کو اس میں سے صرف ایک حقیقت نظر آتی ہے. مسلمان کو ہمیشہ دو حقیقتیں نظر آتی ہیں. جیسے میرے اندر، آپ کے اندر، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک جسم ہے، ایک انسان ہے، لیکن اس انسان کے اندر ایک روح بھی ہے. اب انسان دونوں کا بنا ہوا ہے نا، صرف جسم نہیں ہوں میں، نہ صرف روح ہوں، دونوں اکٹھے ہوں. یعنی میری اپنی حقیقت میں بھی ایک دیکھی چیز ہے اور ایک اندیکھی چیز ہے. عام لوگوں کا ایمان کس بات پر ہے؟ دیکھی چیز پر. مسلمان کا ایمان کس بات پر ہے؟ دیکھی پہ اور اندیکھی پہ. اسی طرح سمجھیے قرآن بات کرتا ہے کہ درخت آیت ہے، پرندہ آیت ہے، آسمان آیت ہے، ان سب میں آیات ہیں. ان فی ذلک لآیات، ان تمام میں آیات ہیں. آیات تو ایسی چیز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے. آیات ایسی چیز ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب لے کے جائے. قرآن کی آیات ہیں، یہ آیات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو آیات کہہ رہا ہے، پرندے کو آیات کہہ رہا ہے، تمہاری اپنی خلق کو آیات کہہ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں کو آیات کہہ رہا ہے. اس میں کیسے آیت ہے؟ اچھا دیکھنے میں تو ہاتھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اندیکھی حقیقت ہے، اس کے اندر بھی ایک ہدایت ہے. اس پہ غور کرو گے تو اس میں سے بھی ہدایت نکلے گی. ایک مکھی میں بھی غور کرو گے تو ہدایت نکلے گی. اس کی مثال بھی تمہیں ہدایت دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک دیکھی حقیقت ہے اور ایک اندیکھی حقیقت ہے. اب اس بات کی طرف اشارہ کہ جو قرآن پر ایمان لے آئے اس کو پھر وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. اس کی سوچ بدل جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال اس سوچ بدلنے کی میں آپ کو بھی دے دوں. آپ چل رہے ہیں رستے میں، اب ٹیکسس پہ تو کیونکہ ہماری گھاس کی کچھ کمی ہے، درختوں کی کمی ہے، لیکن کہیں آپ کو گھاس کا کوئی پیچ نظر آ گیا، گھاس اگ رہی ہے، آپ کے دماغ میں کیا خیال آئے گا؟ کوئی بھی گھاس کو کوئی بھی دیکھتا ہے کہتا ہے اچھا گھاس ہے، اور کیا سوچنے کی کیا چیز ہے؟ گھاس ہے. لیکن مسلمان کے یا مومن کے، اہل قرآن کے، جو قرآن کا طالب علم ہو، اس کے دماغ میں کیا بات آئے گی؟ او اچھا یہ جو زمین ہے جو مردہ تھی، مری ہوئی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے پانی آیا، اور اس پانی کے آنے کے بعد اس مردہ زمین میں سے زندگی نکل آئی. ایسی بات ہے نا. اسی طرح اوپر سے حکم آئے گا اور میں بھی ایک دن زمین کے اندر جس طرح بیج تھا اس طرح میں ہوں گا اور میں بھی اسی طرح نکل آؤں گا. یعنی گھاس کو دیکھ کے آپ کو قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے. یہ قرآن کی تربیت ہے. قرآن کی تربیت ایسی ہے کہ آپ کسی مجمع میں بیٹھ کے مسجد کے اندر کوئی درس سن رہے ہوں تو ٹھیک ہے اللہ کی یاد ہے، لیکن اگر قرآن کی تربیت واقعی ہو گئی تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر وَفَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. آپ گاڑی سپیڈ سے چلا رہے ہیں تو پھر کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. آپ ایسی اوپر آسمان پہ ایسی آپ کی نظر گئی پرندہ اڑ رہا ہے. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت آپ کو یاد آ جائے بس ایک پرندہ کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے. انسان کی نظر بدل جاتی ہے. انسان کو وہ چیزیں نظر، اب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی گاڑی چلا رہا ہے، وہ بھی تیز چلا رہا ہے، لیکن اس کو کچھ یاد نہیں آیا، لیکن آپ کی سوچ بدل گئی. یہ ہے غیب پر ایمان. لیکن غیب پر ایمان بڑا مشکل کام ہے یار. کبھی کبھار تو انسان سوچ میں گم ہو جائے. ہر وقت کیسے سوچ میں لگاؤ، ہر وقت کیسے دو آنکھیں کھلی ہوں. دیکھیے عام طور پر ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے
جو غیب کی آنکھ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، آسانی سے بند ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی توجہ اس طرف جاتی ہے جس کو وہ دیکھ سکتا ہو، نیچرل سی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں آنکھیں کھلی